وقت کبھی رکتا نہیں تو چلے وقت کے ساتھ دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کی ایگزیکٹو میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اور خصوصاً اس میں کچھ باتیں عام رکھی گئیں، جس میں اس ایجنڈے میں فلسطین کے اوپر خاص بات کی گئی اور خصوصاً کچھ چیزیں جو شیعوں سے ریلیٹڈ ہیں، خاص طور سے امام بارگاہوں میں آج جس طریقے سے لوگوں نے مسجدوں میں ایک مسجد کو مندروں کو تلاش کرنا شروع کیا، اسی طرح سے کچھ امام بارگاہوں میں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی، تو خاص طور سے اس پر بات ہوئی اور فلسطین کے اوپر اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے تمام علماء یکجا ہو کر آج یہاں پر احتجاج بھی کیا گیا۔ لکھنؤ میں آل انڈیا شیعہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں آل انڈیا شیعہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام عہدیداران نے شرکت کرتے ہوئے ہندوستان میں مسلمانوں کے خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے مسائل، جس میں مدرسوں کی حفاظت، مذہبی مقامات کا تحفظ، وقف بورڈ ترمیمی بل پر غور و خوض کرنے کے علاوہ شیعہ مسلمانوں کے تعلیمی، اقتصادی اور سماجی حیثیت پر تفصیلی گفتگو اور تبادلہ خیال کیا گیا اور دور حاضر کے لحاظ سے ان تمام مسائل کے حل پر غور کیا گیا۔ وہیں اس موقع پر اسرائیل کے ذریعے فلسطین اور شام پر مسلسل بمباری اور وحشیانہ حملے، جس میں ہزاروں بے قصوروں کی جان چلی گئی ہے، پر اسرائیل اور اس کے اتحادی ملکوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ہمارے یہاں مساجد کا تحفظ کا مسئلہ ہے، اوقاف کا مسئلہ ہے اور دوسرے مسائل ہیں، کیونکہ وقف امندمنٹ بل کا مسئلہ چل رہا ہے، مساجد کا مسئلہ چل رہا ہے اور دوسرے مسائل چل رہے ہیں، تو وہ سارے مسائل کو لے کے آج یہاں کے اوپر ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی کی آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کی میٹنگ ہے، وہ میٹنگ آج منعقد ہو رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیے کیا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہ آزاد ہندوستان ہے، کبھی آپ کسی مسجد کے نیچے سے شیولنگ نکال رہے ہیں، کبھی آپ کسی مزار کے نیچے سے مورتی نکال رہے ہیں۔ ہمارے صحت مند ملک کے لیے یہ صحت مند ملک کی نشانی نہیں ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے ورشپ ایکٹ 1991 کا پالن کیا جائے پوری طریقے سے، اور جس طریقے سے بٹوارے کا کام کچھ لوگ کر رہے ہیں، اس بٹوارے کا کام نہ کر کے اس کو دور کیا جائے اور ملک کے اتحاد و یکجہتی کے اوپر باقاعدہ پوری بات کی جائے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کے اندر حکومتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، پورے ملک کی صوبائی حکومتیں، اور ہر طرف سے کہیں جے پور کا مسئلہ ہے، کہیں کے اوپر اجمیر کا مسئلہ ہے، کہیں بدایوں کا مسئلہ ہے، کہیں سنبھل کا مسئلہ ہے، اندور کا مسئلہ ہے، سارے مسائل اٹھ رہے ہیں۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے اس کے اندر حکومتیں کانوں میں کڑوا تیل ڈالے بیٹھی ہیں۔ حکومتوں کو چاہیے ہے پوری طریقے سے اس میں کہ وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے اس طریقے سے لوگوں کو روکیں کہ لوگ جو نچلی عدالتوں میں جا کے، ابھی سپریم کورٹ نے تو باقاعدہ روکا ہے، مگر حکومتوں کو بھی سخت ایکشن لینا چاہیے ہے، کیونکہ ملک کا ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے ہے مندر و مسجد کے نام کے اوپر۔ ہمارے یہاں آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ نے جے پی سی میں باقاعدہ پارلیمنٹ میں جا کے شیعہ نمائندگی کی ہے اور تقریباً 3 گھنٹے تک کے انہیں نے وقف امندمنٹ بل کے اوپر جو آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کی رائے تھی وہ پوری رائے وہاں کے اوپر رکھی گئی ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اوقاف کے مسائل پوری طریقے سے حل ہو پائیں گے، اس لیے کہ جے پی سی بنا کے تھوڑے دن کے لیے اس معاملے کو ٹھنڈے بستے میں ڈالا گیا ہے تاکہ معاملہ جو ہے وہ پوری طریقے سے دب جائے اور اس کے بعد میں یہ بل پاس کر دیا جائے گا۔ اوقاف کے معاملے میں الگ الگ جو بورڈ ہیں پورے اسٹیٹ کی، کیونکہ یہاں بہار میں اور یہاں پر الگ یو پی میں دونوں بورڈ الگ ہیں شیعہ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان بورڈ کی طرف سے بھی کسی طرح سے ہیلا حوالی کی جا رہی کہ اس طرح کے امنڈمنٹ بل آ جائے؟ دیکھیے ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ جن کا وقف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یو پی و بہار میں شیعہ وقف بورڈ الگ ہے، سنی وقف بورڈ الگ ہے، اس کے علاوہ پورے ملک میں ایک وقف بورڈ ہے، مسلم وقف بورڈ ہے، مگر اس کے اندر بلایا ان لوگوں کو جا رہا ہے جو وقف کی واو نہیں جانتے ہیں، ڈبلو نہیں جانتے ہیں وقف کا، اور ان لوگوں کو بلا کے بات کی جا رہی ہے اور بات کر کے ان سے رائے لی جا رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اس کے معاملے میں تو وہ رائے کیا دیں گے؟ وہ منشا واقف کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے وقف میں، جو کام ہو رہا ہے جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیے حکومت اس کے اندر کیا رنگنیت بناتی ہے، پوری طریقے سے اوقاف کو تباہ و برباد کرنے کی میرے خیال سے سازش ہے، اور جلد ہی یہ سازش پوری طریقے سے کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پوری طریقے سے اسرائیل بمباری کر رہا ہے، سیریا کے اوپر بمباری کر رہا ہے اور پوری طریقے سے انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے اسرائیل، اور اس کی اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، لہذا اس کے اوپر بھی آج یہاں کے اوپر باقاعدہ چرچا ہوگا اور ہم اس کے اوپر بھی باقاعدہ غور و خوض کریں گے تاکہ ہم ان تنظیموں سے اپیل کریں گے جو تنظیمیں مانو ادھیکار کی بات کرتی ہیں۔
اول کسی بھی عبادت گاہ کے نیچے تلاش کرنا یہ قانونی طور سے غلط ہے۔ ہندوستان کے آئین میں آرٹیکل 25 30 سب میں ہم لوگوں کو آزادی دی گئی ہے کہ آپ اپنے مذہب کے اعتبار سے اوقاف بھی کر سکتے ہیں، عبادت گاہیں پر مسجدیں بنا سکتے ہیں، وہ سب بنی ہوئی ہیں، لہٰذا اس کے اندر تلاش کر کے اول تو یہ جہاں تک مسجد سوال ہے، مسجد تب بن ہی نہیں سکتی ہے اگر غصبی زمین ہے۔ ہماری شریعت میں یہ حرام ہے، اور کوئی مسجد ایسی نہیں جس کے نیچے مندر رہا ہو یا کوئی عبادت گاہ رہی ہو، اگر ہے تو غلط ہے، اور اگر رہی ہو تو خرید کے بنایا گیا ہے۔ جب ہم نے پیمنٹ کر دیا کسی کا تو پراپرٹی ان کی نہیں بلکہ ہماری ہو گئی ہے۔ کسی زمین کو ہم نے خرید لیا ہے اور اس کے بعد کہے صاحب ہماری تو غلط ہے، لہٰذا اس طریقے سے تلاش کرنا جو ہے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے بالکل خلاف ہے۔ شیعہ پرسنل لاء بورڈ اس کی مخالفت کرتا ہے اور گورنمنٹ سے احتجاج کرتا ہے کہ اس پر نظر ثانی کرے۔ یہ خطرناک ہے اور ہمیں اپنی ہندوستان کی جوڈیشری پر فخر ہے۔ اگر انہوں نے کہا بلکہ کہا ہے، ریکارڈ میں آئی ہے، اور ان کے خلاف سروچ نیالیہ سپریم کورٹ اسٹرکچر پاس کرنے جا رہا ہے، انکوائری سیٹ اپ ہو گئی ہے، اس کی خبریں شائع ہو گئی ہیں، لہٰذا اونچلی سپریم کورٹ کی جوڈیشری پر ہمیں پورا اعتماد ہے اور فخر ہے۔ بھئی ہیومن رائٹس کی بات یہ انٹرنیشنل بھی ہے، یونین بھی ہے، ہیومن رائٹس کمیشن بنے ہوئے ہیں، لہٰذا جہاں پر ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوگا، چاہے کسی کنٹری کے اندر ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ سارے قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے حقوق کا تحفظ دیا جائے۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ رائٹ ٹو لائف، ہر شخص کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ حد یہ ہے کہ قاتل کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، مجرم کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، جب تک کہ قانون اس پر لاگو نہ کیا جائے۔ اس طریقے سے جو بمباری کی جا رہی ہے اور جو بے خطا قصور بچوں کو، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اوقاف جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور اس کے بعد مساجد کا تحفظ جو ایک طریقہ کار اس وقت اپنایا گیا ہے کہ ہر مسجد میں اس بات کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اس کی تلاش کی جا رہی ہے کہ یہ کہیں مندر تو نہیں تھا۔ تیسرا ایجنڈا جو ہے وہ مدارس کا ہے کہ مدارس کے سلسلے میں جو حکومت کا رویہ ہے، خصوصی طور پر اتر پردیش کے اندر، اس رویے کو قبول نہیں کیا جائے گا، چونکہ مدارس جو ہیں وہ ایک علمی مراکز ہیں ہمارے مذہبی میں، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں انسان بنائے جاتے ہیں، دہشت گرد نہیں بنائے جاتے ہیں۔ دوسری بات جو اہم ہے، اور میرا خیال ابھی شاید کسی نے ذکر نہیں کیا ہے، کہ حکومت اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہی ہے کہ ایک بہت بڑا تعلیمی بوجھ حکومت کے کاندھے سے نکال کر خود مسلم قوم نے اپنے کاندھے پر لے لیا ہے۔ تو یہ ہے، یہ بس جو امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، وہ زیادہ وقت پر ہے۔ اوقاف امینڈمنٹ بل کے سلسلے میں ہے، مساجد کے سلسلے میں ہے، اور مدارس کے سلسلے میں ہے۔ دیکھا جائے تو سب ایک ہی چیز ہے، صرف اس کے نام بدل دیے گئے ہیں، اور جو لوگ ایشوز اٹھا رہے ہیں وہ الگ الگ پارٹی کے ہیں۔ یہ مشرق وسطیٰ کے جو معاملات، ایشوز ہیں، وہ بہت کھلے ہوئے واضح ہیں، چونکہ اسرائیل کا جو ایک کانسیپٹ ہے گریٹر اسرائیل کا، وہ اس طرف بڑھ رہا ہے۔ اسے کیوں نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج سیریا ہے، کل لبنان ہو جائے گا، لبنان کے بعد اردن جو اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ کب تک ان کے ساتھ کھڑا رہے گا؟ کیا اسرائیل اردن کو معاف کر دے گا؟ یا اور ممالک جو اس وقت خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، بات کسی قوم کی نہیں ہے، اسرائیل کسی قوم کو نہیں پسند کر، وہ اسلام کے مخالف ہے، مسئلہ اسلام کا ہے۔ اس وقت جو جنگ یا لڑائی چھڑی ہوئی ہے وہ ورسز اسلام ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے پر عمل کیا جا رہا ہے کہ مسلم نیشنز ایک بہت بڑی قوت
बन कर उभर रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पर ईरान के इनकलाब के बाद जिस तरह से ईरान ने साइंसी मैदान में तरक्की की है और जो ईजादात उनके हैं वो इनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो रहे हैं। लिहाजा ये मसला चूँकि बैनुल-अक़वामी मसला, इंटरनेशनल मसला है, अब ये अलग हमारी बदनसीबी कहिए या हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि हम अंदरूनी तौर पर भी घेरे जा रहे हैं और बैनुल-अक़वामी उस पर मंजर पर भी हम घेरे जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अंदरूनी मामलात में तो हम इतना उलझ चुके हैं कि बैनुल-अक़वामी मसाइल पर हम क्या फ़िक्र कर सकते हैं। और जब देख रहे हैं कि 52 ममालिक सर्द मोहरी का शिकार हैं इस वक्त, एक कौम पूरी पसपा कर दी गई है और कान पे जू नहीं रेंग रहे हैं, तो अब ये मसला हर एक मुसलमान के लिए फ़िक्र का मौजू है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आपको देखिए जो इंसानियत पसंद लोग हैं, जो ये समझते हैं कि भाई हर एक का हक़ है, वो सब के सब इस वक्त बेचैन नज़र आ रहे हैं। अब अलग बात है कि हमारी बेचैनी जो है वो अकेली नहीं, दोहरी हो गई है। लिहाजा उम्मीद यही की जा रही है कि इस मसले पर सारे ममालिक बैठकर खुद गौर और फिक्र करें कि ये जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है या ख्वाब है, ये तो मुझे लग रहा है कि अगर यही आ रहा तो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अतर काज़मी की ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।